رات کے 2 بجے میری بہن دعا کے کمرے سے مجھے اس کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ تو اکیلی سوتی تھی اور کسی مرد کی ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اندر کیا چل رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کسی سوراخ سے اندر دیکھنے کی کوشش کی کہ کون ہے جو میری بہن پہ لگا ہوا ہے، اور وہ بھی اتنے زوردار طریقے سے کہ باہر تک آوازیں آ رہی تھی، اور میں اس کام میں ناکام رہا۔ پھر میں نے ایک دم دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ ان دونوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرا نام عدنان ہے، میں 18 سال کا ہوں، ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ بچپن میں ہی میرے امی اور ابو کا روز جھگڑا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے تنگ آ کے میری امی نے میرے ابو سے طلاق لے لی تھی۔ میری امی کا نام عائشہ تھا، وہ 40 سال کی ہوں گی، لیکن ابھی بھی وہ 30 سال کی نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا بہت خیال رکھا ہوا ہے۔ جب میرے امی اور ابو کے درمیان طلاق ہوئی تھی، میں ان دنوں چھوٹا تھا، مجھے ان کے بارے میں خاص تو کچھ نہیں پتا کہ میری امی نے طلاق کیوں لی۔ میں امی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک انکل تھا جو امی کو اکثر چھوڑنے گھر آتے تھے، ان کے پاس گاڑی بھی تھی، وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آ کر بھی بیٹھتے تھے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے، میری امی مجھے 100 روپیہ دے کر کہتی تھی جاؤ چیز لے کر کھا کے 1 گھنٹے بعد گھر آنا۔ مجھے پہلے سمجھ تو نہیں آتا تھا کہ مجھے امی باہر کیوں بھیج دیتی ہے، مجھے غرض تھی تو بس کھیلنے سے، لیکن اب مجھے اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ وہ مجھے کیوں باہر بھیجتی تھی۔ ایسے بندے تھے جو اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے اور انہی کی مہربانیوں سے ہمارا گھر اچھا چلتا تھا۔ ان میں سے ایک انکل جو اکثر آتے تھے، ان کا نام الطاف تھا۔ وہ میرے لیے بھی کبھی کبھار گفٹ لاتے تھے اور میری امی کو اور مجھے شاپنگ بھی کرواتے تھے۔ پہلے تو وہ ایسے ہی آتے رہتے تھے، پھر کافی عرصے بعد میری امی نے ان سے شادی کر لی تھی۔ انکل الطاف کی بھی اب بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور ان کی بھی شادی نہیں چلی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اور ان کی ایک بیٹی تھی جو انکل کے ساتھ رہتی تھی، وہ بھی لگ بھگ میری ہم عمر تھی۔ ان کی بیٹی کا نام دعا تھا جو کہ اب میری سوتیلی بہن بن چکی تھی۔ لیکن الطاف بہت امیر تھے، وہ گھر بنانے کا کام کرتے تھے، وہ پلاٹ خریدتے تھے، گھر بناتے تھے اور آگے پھر بیچ دیتے تھے۔ میری امی اور میں انکل کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میری امی نے میرا اچھے سے کالج میں داخلہ کروا دیا تھا جہاں پہ امیروں کے بچے پڑھنے آتے تھے، اور ان میں سے بہت سارے میرے دوست بھی بن گئے تھے۔ میری بہن دعا بھی میرے ساتھ اسی کالج میں جاتی تھی۔ شروع میں تو بہت اچھا چلتا رہا، لیکن پھر میں نے نوٹ کیا کہ میری جو بہن ہے دعا، وہ مجھ سے چڑچڑی رہتی ہے۔ شاید اس کو میری امی کا شادی کرنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری امی سے بھی کوئی خاص خوش نہیں تھی، حالانکہ میری امی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی جتنا اس دعا کا خیال رکھتی تھی، اور مجھے اکثر کہتی تھی کہ دعا کو تم اپنی سگی بہن سمجھنا، لیکن دعا بہت خوبصورت تھی۔ میری نیت اکثر اس پہ بگڑنے لگتی تھی، اور پھر میں خود کو سمجھاتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں، دعا کا اپنا ایک الگ کمرہ تھا، میرا الگ تھا۔ امی اور میرا سوتیلا ابو ایک کمرے میں رہتے تھے۔ اب میں جوانی میں قدم رکھ چکا تھا اور دعا کی میں لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ میری سگی تو نہیں تھی، اور ویسے وہ تھی بھی خوبصورت۔ میرے گھر میں موقع بھی اچھا تھا۔ میں اب اسی طاق میں تھا کہ کب دعا سے میری بات چیت آگے بڑھے اور میں اس کا فائدہ اٹھا سکوں۔ کبھی کبھار انکل الطاف اور میری امی 10 بجے سے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور وہ کمرہ لاک کر دیتے تھے، ورنہ عام روٹین میں ہم سب 1 بجے تک اپنے روم میں سونے جاتے تھے۔ دعا کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ امی اور ابو 10 بجے ہی کیوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ اندر کیا کام ہوتا ہے، کیونکہ میری امی بھی اسی چیز کی شوقین تھی اور انکل الطاف بھی اسی کام کے ماہر تھے۔ جب بھی امی اور انکل الطاف اپنے کمرے میں جاتے، اٹھ کر دعا کے کمرے میں چلا جاتا اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی جائیں بھائی آپ، میں سونے لگی ہوں۔ پھر کافی عرصے بعد وہ بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئی، لیکن دل سے اس نے مجھے اپنا بھائی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، میری امی اور میرا ابو کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں نے بھی ابھی رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ پتہ نہیں کبھی کبھار میرے ابو کو کیا ہو جاتا تھا،
وہ باہر سے آتے ہی میری امی کا ہاتھ پکڑتے اور سیدھا کمرے میں لے جاتے، پھر 1 گھنٹے بعد واپس آتے۔ اب دعا بھی سمجھنے لگ گئی تھی کہ ان کے بیچ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم دونوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ دعا مجھ سے کہنے لگی، بھائی آپ پریشان نہ، اب تو یہ روز ہو گیا ہے، یہ 1 گھنٹے بعد ہی واپس آئیں گے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ میں حیران ہوا، دعا تو مجھ سے ٹھیک منہ سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور آج مجھ سے یہ کھانا پوچھ رہی تھی۔ مجھے تو پتہ چل گیا کہ ضرور اس کا کوئی کام ہوگا میرے پاس، پھر ہوا بھی وہی۔ میں جیسے ہی کھانے لگا وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے اس کو کہا، دعا میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ اس نے کہا، نہیں بھائی، میں نے کھایا ہوا ہے، آپ کھائیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، بولو دعا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کالج میں ایک لڑکا تھا جس میں ہم دونوں بہن بھائی جاتے تھے، وہ اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس کا نام علی تھا، وہ بھی کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو تو گارڈ چھوڑنے آتا تھا گاڑی میں۔ میں نے کہا، علی کو خالی تم پسند کرتی ہو یا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ تو کہنے لگی، بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ امی اور ابو سے بات چلائیں نا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابھی تک میں نے اپنا کام تو اتارا نہیں اور یہ دوسرے کے ساتھ، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آئی۔ میں نے کہا، یہی اچھا موقع ہے اس سے اپنا کام نکلوانے کا۔ میں نے کہا، دعا ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے، ابھی کالج جاتے ہیں، اس کے بعد ہم یونیورسٹی میں جائیں گے اور تمہیں بھی شادی کرنی پڑے گی۔ ابھی ایک کام کرو، علی کے ساتھ ایسے گھومو پھرو، پہلے اس کو دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ پھر دعا کہنے لگی، بھائی سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی، میں اچھا پڑھ لکھ کے کچھ بنوں گی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی، مجھے ابا کی دولت میں سے کچھ نہیں چاہیے، اور وہ رہتی تو اپنے ابا کے ساتھ تھی، لیکن مجھے آج پتا چلا وہ اپنے باپ کو دل سے پسند نہیں کرتی تھی، وہ اپنے باپ کو قصوروار سمجھتی تھی کہ اس کی ماں کو اس نے کیوں۔ پھر وہ کہنے لگی، اصل میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، علی نے میرا فائدہ اٹھا لیا ہے اور اب وہ مجھ سے جان چھڑوانے لگا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اب علی نے تو وہ لے لی ہے اور اب وہ مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہاں شادی کروں گی؟ جہاں بھی کروں گی اس کو پتا چل جائے گا کہ میں پہلے ہی اپنا سب کچھ گوا چکی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب میں علی سے شادی کروں گی، اس کے بعد اپنی زندگی بناؤں گی، اور یہی مجھے میری بہن دعا کا ویک پوائنٹ مل گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب سب کچھ کیسے کر لیا؟ تم میرے ساتھ آتی جاتی ہو، کب تمہیں ٹائم ملا؟ پھر اس نے کہا کہ بھائی وہ کبھی کبھار کالج کے پیچھے والے پارک میں ہم جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اس نے میرے ساتھ کر لیا۔ اب دعا رونے لگی تھی، میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس عمر میں ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دینے کے لیے باہوں میں بھر لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا، میں تو مدہوش ہونے لگا تھا، اتنی پیاری خوشبو تھی دعا کی، دل کر رہا تھا کہ ابھی اس کو لے چلوں، لیکن میں مجبور تھا۔ پھر اتنے میں میری امی بھی آ گئی، مجھے کہنے لگی، تم لوگ ابھی تک سوئے نہیں ہو؟ پھر میں امی پہ غصہ کرنے لگا۔ میں نے کہا، امی آپ کو تو صرف ہم سے فرصت ہی نہیں ملتی، آپ کو پتا ہے ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تو ہم کیا بھوکے سو جاتے؟ پھر میری امی کہنے لگی، ہاں میں بھول گئی، اصل میں میری ہی غلطی ہے، میں نے کتنی دفعہ تمہارے باپ کو سمجھایا ہے کہ بچوں کے سامنے نہیں لے جایا کرو، اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر میری امی نے کہا کہ تم رکو، میں ابھی کھانا لاتی ہوں۔ میں نے کہا، امی برتن تمہارے سامنے پڑے ہیں، اب ہم کھانا کھا چکے ہیں، آپ جائیں، جو کام اندر کر رہی تھی وہی کریں، آپ چھوڑیں ہمیں۔ اور دعا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ تمہاری بہن تم سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ پھر میں نے امی سے کہا کہ وہ تم لوگوں کے بارے میں ہی بتا رہی تھی کہ ان کو نظر نہیں آتے ہم لوگ، دن کو ہی آپ یہ کام شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر میری امی کہنے لگی، ہاں چلو آئندہ میں کوشش کروں گی اس ٹائم کو یہ نہ ہو۔ امی کہنے لگی، پتہ نہیں ہے 50 سال کے ہوں گے الطاف صاحب اور ابھی تک ایسے کام میں مگن ہیں جیسے وہ 25 سال کی ہوں۔ میں تو روک روک کے تھک گئی ہوں، میں تو خود ابھی تنگ آ گئی ہوں، میں ان کو برداشت نہیں کر پاتی، وہ یہ کام کرتے وقت جانور بن جاتے ہیں۔ میں تھوڑا حیران ہوا، میری امی مجھ سے نارمل ایسی باتیں کرتی تو نہیں تھی، آج پتہ نہیں کیوں کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر میری امی کہنے لگی کہ میں بھی تمہارے
سامنے شروع ہو جاتی ہوں۔ پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں،